السلام علیکم، اپنے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ ایک نئی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ نصیب سے بڑھ کر کبھی کچھ نہیں ملتا، ہمارے بس میں تو بس دعا کرنا ہی ہے۔ رب کے فیصلے جیسے بھی ہوں ماننے پڑتے ہیں۔ وقتی طور پر دل کو یہ لگتا ہے کہ جانے اب کون سی آزمائش راہ تک رہی ہوگی، لیکن رب کے فیصلوں پہ راضی ہو جانے والے صحیح منزل پا لیتے ہیں۔ بس صبر شرط ہے۔ میں نے بھی صبر کر لیا تھا، حالانکہ جو میرے والدین نے میرے ساتھ کیا وہ بہت ناقابل بیان ہے، لیکن مجبوریاں ہی ہوتی ہیں جو یہ سب کرواتی ہیں۔ میرے ماں باپ بھی بہت مجبور ہو گئے تھے۔ ہم شہر کے ایک تنگ و تاریک محلے میں رہائش پذیر تھے۔ ہم 5 بہن بھائی تھے، جن میں 3 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔ ایک غریب گھرانے سے ہمارا تعلق تھا۔ میرے والد کی شہر میں ہی ایک چھوٹی سی فروٹ کی دکان تھی۔ اس دکان سے ہونے والے نفع سے ہمارے گھر کی گاڑی بڑی مشکل سے چلتی تھی۔ میری 2 بہنیں مجھ سے چھوٹی تھیں، میں بڑی تھی، پھر 2 بھائی تھے جو ہم تینوں سے چھوٹے تھے۔ ہمارے والدین ہم 5 بچوں کو ہم اپنی استطاعت کے مطابق پڑھا لکھا رہے تھے۔ ہم دونوں بڑی بہنوں نے میٹرک کر رکھی تھی۔ اب وہ ہم گھر میں ہی سلائی کڑھائی کر کے گھر کے خرچے میں اپنا حصہ ڈالتی تھی، مگر جس طرح ہم بچپن اور لڑکپن سے جوانی کی طرف بڑھ رہی تھی، میری ماں آنکھوں سے رات کی نیند اڑنے لگی تھی۔ جیسے تیسے کر کے وہ اپنی طرف سے کچھ بچت کر کے ہم دونوں کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق جہیز چیزیں جمع کر رہی تھی۔ غریب گھر سے تعلق کی وجہ سے کچھ اچھا رشتہ بھی ہمارے گھر کا رخ نہیں کرتا تھا۔ سب کو اچھے جہیز نہ ملنے کی امید کی وجہ سے کوئی ہمارے گھر میں اپنا لڑکا بیانے کو تیار نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ سفید پوشی اور غریبی خود اپنا ہی ایک جرم لگنے لگی تھی۔ ہمارے اچھے مستقبل کے خواب پورے ہونے کی کوئی امید نظر نہیں آتی تھی۔ ہمارے والدین کو پریشانی سے ایسے لگنے لگا تھا جیسے ان پر وقت سے پہلے ہی بڑھاپا طاری ہو گیا ہے۔ ہم بہنیں شروع سے ہی بہت نیک سلجھی ہوئی تھی، بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھی، لیکن اتنی کم صورت بھی نہیں تھی کہ کوئی دوبارہ ان کی طرف ہماری طرف دیکھنا نہ۔ آہستہ آہستہ دن رات اسی طرح معمول کے مطابق گزر رہے تھے کہ ایک دن ہمارے گھر کے سامنے ایک بڑی سی گاڑی آ کر رکی، جس سے محلے کے تمام لوگ ہی تجسس کا شکار ہونے لگے تھے۔ ہم ماں بیٹیاں عام روٹین کے مطابق گھر کے کام سے فارغ ہوتے کپڑے کی کڑھائی میں مصروف تھیں۔ ہمیں شہر کی بوتیک سے آرڈر آ جاتے تھے، جن کو ہم مل کر پورا کرتے تھے۔ اچھا خاصا کمانے لگی تھی۔ جب ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی تو اماں سر پر دوپٹہ ٹھیک کرتی دروازے کی طرف بڑھی تھی، اسے کھول گئی تھی۔ اپنے سامنے ایک بڑی عمر کی انجان خاتون کو دیکھ کر خاصی حیران ہوئی۔ اس کے نفیس پہناوے اور اس کے پیچھے موجود ایک بڑی سی گاڑی کو دیکھتے ہی وہ کچھ دیر تو بولنے کے قابل ہی نہیں تھی۔ مقابل خاتون نے اپنا یوں حیران دیکھتے ہوئے اپنا نام بتانے اندر آنے کی اجازت چاہی تو اماں اسبات میں سر ہلاتے ایک طرف کو ہوتی ان کو گھر کے اندر لے آئیں۔ ہم نے ایک کمرے کو بیٹھک کے طور پر اپنی جیب کے مطابق اچھے سے سجا سنوار کر رکھا تھا۔ اماں انہیں بیٹھنے کے لیے یہیں لے آئی تھی۔ ان کو بٹھاتے اماں ان کے لیے پانی لینے کچن کی طرف آئیں اور واپس ان کے پاس جانے سے پہلے مجھے چائے لے کر آنے کا کہہ گئی تھی۔ اس نفیس سی اور نور سے بھرپور چہرے پر عمر رسیدہ خاتون کے چہرے پر اتنی نرمی تھی کہ لگتا ہی نہیں تھا وہ اتنی بڑی عالیشان سی گاڑی میں آئی ہیں، کیونکہ ان کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی غرور نہیں تھا۔ اماں نے ان کے سامنے موجود چھوٹے سے ٹیبل پر پانی کا گلاس رکھتے ان سے ان کا نام اور یہاں ان کی آمد کا مقصد پوچھا تھا، جس پر ان خاتون نے اپنا نام عائشہ بتایا تھا اور اپنے آنے کا مقصد یہ بتایا کہ انہیں اپنے پوتے کی شادی کے لیے ایک اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی کی ضرورت ہے اور وہ کسی کے بتانے پر ان کے گھر اپنے پوتے کا رشتہ لے کر آئے ہیں۔ ان کی بات سنتے اماں پہلے تو کچھ دیر حیرانی سے کچھ بول ہی نہ سکی تھی۔ ان کی بات نے وہاں موجود سب لوگوں کو ہکا بکا کر دیا تھا، لیکن جلد ہی اماں نے ہوش میں آتے ان کو کہا کہ بہن جی، کہاں آپ اور کہاں ہم، ہمارا کوئی جوڑ نہیں بنتا، یہ سب مشکل ہو جائے گا۔ بے شک ہم اپنی بیٹیوں کے مستقبل کے لیے پریشان تھے، لیکن ایسی کوئی بڑے گھر امیر لڑکی کی خواہش ہمارے دل میں بالکل بھی نہیں تھی۔
لیکن مقابل خاتون نے کچھ اس طرح حلاوت بھرے لہجے میں التجا کی تو اماں نے ہچکچاتے حامی بھر لی تھی، لیکن اس شرط پہ کہ میری بیٹیوں کے چھان بین کروا کر اگر مطمئن ہوئے تو پھر ہی ہم اس رشتے کو آگے بڑھائیں گے، جس پر وہ خوش ہو گئی تھی اور مسکراتے ہوئے انہوں نے آگے کو ہوتے پانی کا گلاس پکڑا اور اپنے ہونٹوں سے لگایا تو اسی وقت میں وہاں چائے لے آ گئی تھی۔ میرے آتے ہی ان کی نظریں مجھ پر ہی اٹک گئی تھی۔ میں سلام کرتے چائے اور بسکٹ کی پلیٹ میز پر رکھتے وہاں سے جانے لگی تھی تو انہوں نے میرا بازو پکڑتے اسے ساتھ بٹھانے کا بولا تو میں ایک نظر اماں کی طرف دیکھتی ان کے ساتھ ٹک گئی تھی۔ وہ مجھ سے چھوٹے چھوٹے سوال کرنے کے ساتھ ساتھ چائے بھی پی رہی تھی۔ مجھے آپ کی یہ بیٹی بہت پسند ہے، میرے وہاں سے جاتے ہی انہوں نے جلدی سے کہا تھا۔ ادھر اماں دل میں کافی دیر سے یہ سوال مچل رہا تھا کہ اتنی امیر ہوتی ہمارے گھر رشتہ کیوں لے کر آئی ہیں؟ وہ اپنی حیثیت کے مطابق اپنے پوتے کی بہو کیوں نہیں لے آتے؟ ویسے بھی امیر لوگ غریب گھروں میں رشتہ کرتے ہی کب ہے؟ اماں نے توقع دیکھتے ہی جلد ہی ان سے یہ بات پوچھ لی تھی، جس پر ان کا کہنا تھا کہ پوتا بس کچھ ذہنی بیماری میں مبتلا ہے، جس کی وجہ سے ان کی سوسائٹی سے کوئی لڑکی ان کے پوتے کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ دوسرا، وہ اپنے پوتے کے لیے ایسا رشتہ چاہتی ہیں جس میں آنے والی لڑکی ان کے پوتے کو سنبھال کر ان کے سامنے ڈھال بن کر کھڑی رہ سکے۔ ان کی بات سنتے ہی اماں کا غصہ آنے لگا تھا کہ وہ یہاں اپنے بیمار پوتے کا رشتہ میری بیٹی کے لیے لے کر آئی ہیں۔ اماں چہرے کے تاثرات سے شاید وہ اماں دل کے جذبات کو سمجھ گئی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اماں ہاتھ پکڑتے کس قدر التجائی انداز میں کہا کہ وہ بڑی امید لے کر ان کے پاس آئے ہیں۔ ان کا پوتا پیدائشی طور پر ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک ایکسیڈنٹ نے اس کے دماغ پر اثر ڈالا، مگر پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ اس کا علاج ڈاکٹروں کے کہے کے مطابق ممکن ہے، لیکن پھر بھی انجانے کیوں وہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ اس کی عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ اس کی صحیح طرح سے دیکھ بھال نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں تو وہ اپنے جیتے جی اپنے لاڈلے پوتے کی شادی کر دینا چاہتی تھی۔ انہیں امید تھی کہ اس کا پوتا بہت کوئی قریبی رشتہ لازمی ان کے پوتے کو ٹھیک کر دے گا۔ ان خاتون نے کچھ اس انداز میں اماں کی منت سماجت کی کہ اماں بھی زیادہ دیر اپنا غصہ قائم نہیں رکھ سکی تھی، لیکن پھر بھی میری اماں کے دل میں کچھ اور چل رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر پریشان سی نظر آئیں۔ وہ خاتون بہت سی امیدیں لے کر ہمارے گھر سے چلی گئی تھی، ساتھ اپنے گھر کا پتہ اور فون نمبر دے کر گئی تھی۔ رات کو والد کے گھر آنے پر اماں نے انہیں ساری تفصیل سے بات سنائی۔ جیسے سنتے ہی میرے بابا کے چہرے پر بھی تفکر کے سائے پھیلنے لگے تھے کہ چہرے پر، مگر پھر اماں سے اس خاتون کا دیا فون نمبر اور گھر کا پتہ لے لیا کہ وہ اس بارے میں خود جانچ پڑتال کروا کر دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہی وہ کوئی حتمی فیصلہ کریں گے۔ میرے بابا نے کچھ دن میں ہی ان کی ساری تفصیلات معلوم کروا لی تھی، جس کے مطابق وہ خاتون اکیلی ہی اپنے 3 پوتوں کے ساتھ ایک بڑے سے بنگلے میں رہتی ہے۔ ان کا بزنس کی دنیا میں کافی جانا مانا نام تھا۔ اس خاتون کے بیٹے اور بہو کچھ عرصے پہلے ہی وفات پا چکے ہیں۔ اب وہ اکیلے ہی گھر اور بزنس کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ ان کے چھوٹے دونوں پوتے ان کی مدد کرتے ہیں، جبکہ ان کا بڑا پوتا ذہنی بیماری کی وجہ سے گھر ہی ہوتا ہے، جبکہ بیماری سے پہلے وہی سارا بزنس سنبھالتا تھا۔ وہ لڑکا ہر لحاظ سے بہت اچھا تھا۔ وہ فیملی ہمارے سے بہت اونچی تھی، لیکن صرف اس لڑکے کے ذہنی بیمار ہونے کی وجہ سے والدین وہاں رشتہ کرنے سے ہچکچا رہے تھے۔ ہمارے والدین نے فیصلہ کیا کہ ہم اس عورت کے دوبارہ اپنے گھر آنے پر انکار کر دیں گے، لیکن یہ تو بس سوچ ہی تھی، کیونکہ جب اگلی بار وہ خاتون آئی تو اس وقت میرے بابا بھی گھر ہی تھے۔ ان خاتون کے سیدھے سجاؤ اپنی مطلب کی بات آنے پر ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے اشارہ کیا کہ وہ بولے، مگر ہمارا کوئی جواب سننے سے پہلے ہی ان خاتون نے ہمارے چہرے کے تاثرات کو دیکھا اور پھر کہا کہ اگر ہم اس رشتے کے لیے حامی بھر لیتے ہیں تو پھر ہماری باقی دونوں بچیوں اور بیٹوں کے اچھے مستقبل کے لیے سارا خرچ اٹھائیں گی۔ ان کی اس بات پر میرے بابا جو انکار کے لیے منہ کھول رہے تھے ایک دم سے چپ کر گئے تھے۔ اماں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا، مگر وہ اماں نظروں کو نظر انداز کرتے اب کی بار صاف الفاظ میں اس رشتے کے لیے اقرار کر گئے تھے۔ میں نے اپنے بابا کی اس بات پر ایک خفگی بھری نظر اس پر ڈالی تھی، دل ہی دل میں شکوہ کر دیا تھا
کیا بابا دوسری بہنوں کی خاطر مجھے قربان کرنے چلے ہیں؟ میری شادی ایک ذہنی بیمار شخص سے کر دیں گے کیا؟ وہ خاتون ہمیں گھر آنے کی دعوت دیتی خوشی خوشی وہاں سے چلی گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد اماں کچھ بولنے سے پہلے ہی میرے بابا نے اماں کو اس رشتے سے ہونے والے بہت سے فائدے گنوانے شروع کر دیے۔ انہیں چپ کروا دیا تھا۔ جس دن ہمارے والدین اس خاتون کے بنگلے پر گئے، انہیں بہت آؤ بھگت کی تھی، جس سے وہ اس بڑے اور خوبصورت بنگلے کو دیکھتے مرعوب ہوئے جا رہے تھے۔ انہوں نے اپنے پوتے کو بھی تھوڑی دیر کے لیے ملنے کے لیے بلایا تھا، تو میرے والدین لڑکے کو دیکھتے دیکھتے کافی حیران ہوئے تھے کہ فی الحال وہ اس وقت کافی نارمل ہی دکھائی دے رہا تھا، جبکہ ذہنوں میں یہ تھا کہ پتہ نہیں وہ کتنا پاگل اور بیمار ہوگا۔ رشتہ پکا ہوتے ہی چند دنوں میں ہی میرے والدین نے سادگی سے میرا نکاح کر کے مجھے رخصت کر دیا تھا، جس کے بعد مجھ پر یہ آشکار ہو گیا تھا کہ وہ لڑکا تو ذہنی بیمار ہونے کے ساتھ ساتھ خود کو چھوٹا بچہ سمجھتا ہے اور اسی طرح کا رویہ اپنائے رکھتا ہے۔ اس دن پتہ نہیں کتنی محنت اس پر کی گئی تھی کہ میرے والدین کے سامنے جو 10 منٹ بیٹھا تھا تو کچھ نارمل رویہ دکھایا گیا تھا، جس کی وجہ سے میرے والدین کچھ زیادہ ہی مطمئن نظر آئے واپسی پر، اور ساتھ ہی مجھے نصیحت کی کہ اب جو بھی ہے جیسا بھی ہے تمہیں اسی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اب دوبارہ ہماری دہلیز پر اپنے شوہر کو چھوڑ کر مت آنا، نہیں تو ہم اپنا دروازہ تم پر بند کر دیں گے۔ جس سے میں شکوہ کناں نظروں سے انہیں دیکھتی ان دونوں کو نظریں چرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ اس کے بعد شروع ہوا تھا میری زندگی کا نیا امتحان، لیکن میں نے اب بھی اپنے والدین سے اپنے گھر کی کوئی بات شیئر نہیں کی تھی، بلکہ ان کی عزت کی لاج رکھتے ہوئے اپنی نئی زندگی سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ میں اپنی ساری توجہ اپنے شوہر کی طرف مرکوز کر لی تھی۔ اس گھر میں رہتے جو بات عائشہ خاتون محسوس نہیں کر سکی تھی، وہ بات میں نے بہت جلد معلوم کر لی تھی کہ میرے شوہر کے بیماری کے پیچھے گھر کے ہی کسی فرد کا ہاتھ ہے۔ میرے دونوں چھوٹے دیور بھی بیاہے ہوئے تھے اور اپنی بیویوں کے ساتھ اسی گھر میں رہتے تھے۔ میرے شوہر کی شادی اس کے ذہنی توازن خراب ہونے کی وجہ سے جلدی ہو نہیں پائی تھی۔ اس گھر میں عائشہ خاتون اور اس کے شوہر کا سلوک تو میرے ساتھ اچھا تھا۔ شوہر بیچارہ تو خود کو بچہ سمجھتا تھا، تو اس نے میرے ساتھ بھلا کیا کرنا تھا؟ وہ تو بس مجھے اپنی دوست سمجھتا تھا، میرے ساتھ کھیلتا رہتا تھا، مگر اس کے علاوہ میرے دیوروں اور ان کی بیویوں کا سلوک میرے اور میرے شوہر کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ وہ میرے شوہر اس گھر میں مس فٹ سمجھتے تھے، اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے، جس پر میں نے کبھی اف تک نہ کی تھی۔ ان کے ایسے برتاؤ کی وجہ سے مجھے بہت جلد اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے شوہر کی بیماری کی وجہ کے پیچھے لازمی ان سب کا ہاتھ ہے۔ وہ دونوں ہی اپنے بڑے بھائی کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے کہ اس کے مرنے سے ساری دولت ان کے پاس آ جائے گی، اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا پاگل بھائی کبھی ٹھیک ہو۔ اس لیے وہ خفیہ طریقے سے اپنے بڑے بھائی کو ایسی وعد دیتے تھے جس سے اس کی ذہنی حالت وہیں کی وہیں تھی۔ عائشہ خاتون اپنے پوتی کی حالت میں شادی کے بعد بھی کوئی سدھار نہیں دیکھ کر بہت افسردہ ہو گئی تھی، مگر وہ اپنے فیصلے سے کچھ حد تک مطمئن واقعی ہو گئی تھی کہ ان کی پسند کردہ لڑکی ان کے پوتے کا بہت خیال کرنے والی تھی۔ انہوں نے کبھی میرے ماتھے پر ناگواری یا پھر غصے کے شکن نہیں دیکھی تھی۔ پھر انہوں نے ایک فیصلہ کرتے اپنے پوتے اور مجھے وہاں سے دوسرے شہر بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا کہ شاید وہاں اکیلے رہتے ان کا پوتا اپنی بیوی اپنی ذمہ داری کو سمجھ سکے۔ وہ اس کے ساتھ رہے گا تو اس کا سارا دھیان بھی اس کی طرف رہے گا، اور ان کا خیال تھا کہ ہر جگہ بدلنے سے اس کے دماغ پر اثر پڑے گا۔ ہم دونوں میاں بیوی دوسرے شہر شفٹ ہو گئے تھے، مگر میرے ذہن میں یہی بات تھی کہ اب میں اپنے شوہر کو دوا وغیرہ ٹھیک کروں گی اور اسے یہاں احساس کمتری بھی نہیں ہوگا اپنے بھائیوں کی وجہ سے، جو دن رات عائشہ خاتون سے چھپ کر اسے پریشان کرتے رہتے تھے۔ یہاں پر میں نے اپنے شوہر کا بہت زیادہ خیال رکھا۔ دوسری جگہ شفٹ ہونے سے میں نے سکھ کا سانس لیا تھا اور میں اس سے پر امید ہو گئی تھی کہ اب میرا شوہر بہتری کی طرف لازمی آ جائے گا۔ میں نے خود بھی اپنی محنت اور اپنے شوہر کا خیال کرنا پہلے سے زیادہ کر دیا تھا۔ میں نے یہاں کر اپنے شوہر کے لیے ایک اور ڈاکٹر کا انتظام کیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو وہ سب دوائیں دینا بند کر دی تھی جو وہ یہاں آنے سے پہلے استعمال کرتا تھا، جس سے مجھے بہت جلد ایسا لگنے لگا جیسے میرا شوہر پہلے سے بہتر ہو رہا ہے۔ وہ یہاں آتے ہی جس طرح اپنا رویہ بالکل ٹھیک کر گیا تھا، میں بہت زیادہ اچنبھے کا شکار ہونے لگی تھی۔ لیکن میں یہ سوچ کر بے فکر ہو گئی کہ میں نے یہاں آ کر جو ڈاکٹر اور دوائیاں تبدیل کی ہیں یہ اس کی بدولت ہے۔
نئی جگہ، نیا شہر ایسے لگنا لگا تھا جیسے مجھے راس آنے لگا تھا۔ میں جو دل ہی دل میں اپنے ماں باپ سے ناراض تھی، اب اپنے شوہر کو نارمل حالت کی طرف آتا دیکھ کر میں خوش ہونے لگی تھی۔ 1-2 ماہ ہم دونوں ایسے ہی الگ رہے تھے۔ اس دوران عائشہ خاتون نے 1-2 بار ہمارے پاس چکر لگایا تھا، اور وہ بھی اپنے پوتی کی بہتر ہوتی حالت پر بہت زیادہ خوش تھی۔ میرا شوہر میاں بیوی کے رشتے کو سمجھنے لگا تھا۔ اس نے مجھے اپنی بیوی کے طور پر تسلیم کر لیا تھا۔ جب میرے شوہر کی حالت کافی سدھار آ گیا تو ہم لوگ واپس آ گئے تھے، لیکن یہاں آتے ہی مجھے یہ دیکھتے دھچکا لگا تھا کہ میرا شوہر پھر پہلے کی طرح پاگلوں کی طرح حرکتیں کرنے لگا ہے۔ وہ یہاں کر پھر سے بچہ بن گیا تھا، وہی حرکتیں، وہی پاگل پن، ویسے ہی کھیلنے کی ضد، خصوصاً جب میرے دیور وہاں ہوتے۔ ایسے لگتا تھا جیسے میں نے اپنے شوہر کے ٹھیک ہونے کا بس خواب دیکھا تھا، کیونکہ پرانے بنگلے میں سب کے سامنے آتے ہی وہ پھر سے خود پر پاگل پن کا خول چڑھا گیا تھا۔ اپنے شوہر کی اس حالت سے مجھے بہت زیادہ افسردگی ہو رہی تھی۔ رہ رہ کر اپنے شوہر پر غصہ آ رہا تھا۔ اسے یہاں آتے ہی کیا ہو گیا تھا؟ عائشہ خاتون رنجیدہ رہنے لگی تھی کہ ان کا لاڈلا پوتا شاید اب کبھی ٹھیک نہ ہو، اور انہوں نے ایک اچھی بھلی زندگی خراب کر دی۔ انہیں اس کشمکش کے دنوں میں مجھے ماں بننے کی خبر ملی، مگر سب خوش ہونے کے بجائے مجھ پر شک کرنے لگے۔ سب میری ذات کو مشکوک کر گئے تھے۔ میرے دیوروں اور ان کی بیویوں نے مجھ پر الزام لگا دیا، کہا ان کا بھائی کا بچہ نہیں ہے، وہ تو خود بچہ بنا پھرتا ہے، تو یہ سب ممکن نہیں ہے۔ لازماً تم لوگ اکیلے رہنے گئے تھے، وہاں تم نے کوئی غلط حرکت کی ہے۔ اس بار تو عائشہ خاتون بھی کچھ بولنے کے بجائے خاموش ہو گئی تھی، جیسے ان کو بھی مجھ پر شک ہو، یعنی کہ میری زندگی کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ میں نے ہر ایک کو اپنی بات بتائی اور خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے بہت کوششیں کی، لیکن کوئی بھی مجھ پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ عائشہ خاتون نے بھی جب مجھ سے اس موقع پر نظریں پھیری تو یہاں ایک طرف میری رہی سہی ہمت ختم ہوئی، تو دوسری طرف میرے دیوروں اور ان کی بیویوں کو گویا شے مل گئی تھی۔ وہ تو بہت گویا موقع کی طاق میں تھی، مجھے بہت کچھ سنایا، اور میرے شوہر سے تو اچھا سلوک پہلے ہی نہ کرتے تھے، وہ میرے شوہر کے ساتھ بہت برا سلوک کرنے لگے تھے۔ میں باتیں سنتی رہی، میری ذات کو کٹہرے میں کھڑا رکھنا ان کا مشغلہ بن گیا تھا۔ آہستہ آہستہ میرا ضبط جواب دیتا جا رہا تھا، آخر اپنے کردار پر اور کتنا برا سنتی۔ مجھے گھر میں اب ایک ملازمہ کی حیثیت دی جانے لگی تھی، جس کا جو جی چاہتا مجھ سے اس حالت میں کام کروا لیتا۔ میں اس سب پر اپنے غافل شوہر پر ایک شکوہ کناں نگاہ ڈال کر رہ جاتی تھی۔ آخر وہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ یہاں آ کر وہ وہاں ہوئی کسی بات کا ذکر زبان پر نہ لایا، میرے حق میں ایک لفظ تک نہ بولا۔ میری زندگی میں شاید کچھ آزمائش باقی تھی، یا میرے شوہر نے ضد کرنی شروع کر دی کہ وہ اپنی بیوی یعنی مجھے اس گھر میں دیکھنا نہیں چاہتا، اسے یہ لڑکی اچھی نہیں لگتی۔ وہ اس بات پر کچھ اس طرح ضد پر اڑا کہ عائشہ خاتون نے مجھے ڈرائیور کے ساتھ واپس میرے گھر بھیج دیا۔ میں حیران پریشان سی رہ گئی تھی۔ جس شوہر کے لیے اتنا سب کچھ برداشت کیا، جس کی اولاد کی خاطر خود پر بد چلن جیسا الزام بھی برداشت کیا، وہی کہہ رہا تھا کہ اسے مجھے یہاں دیکھنا پسند نہیں، وہ مجھ سے جان چھڑوا رہا تھا۔ میرا تو اپنے والدہ سے کافی عرصے سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ اب میں اس حالت میں گھر واپس آئی تو اماں سر پکڑ کر رہ گئی تھی۔ میری دوسری بہن کے رشتے کی بات چل رہی تھی، تو اس دوران میرا اس طرح آ جانا میرے اماں ابا عجیب بوکھلاہٹ میں مبتلا کر گیا تھا، جس کی وجہ سے اماں نے میرا ساتھ دینے کی بجائے مجھے بہت سی باتیں سنائی تھیں۔ اماں نے بھی اس بات پر یقین نہیں کیا تھا کہ میرا بچہ میرے شوہر کا ہی ہے۔ اماں بھی بدظن ہو گئی تھی، ابا تو چپ ساتھ کر رہتے تھے، میرے حق میں کوئی نہ بولا۔ ہر طرف سے مجھے لعن طعن ہی سننے کو مل رہی تھی۔ میں بالکل خاموش ہو کر رہ گئی تھی، میرے پاس خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے باتوں کے علاوہ کوئی ثبوت نہیں تھا۔ میں نے ہر طرف سے مایوس ہوتے اللہ سے لو لگا لی تھی۔ میں گھر میں بس جس کمرے میں رہتی تھی سارا دن وہیں مختلف عبادات میں گزار دیتی تھی۔ جب میری ڈلیوری کا وقت آیا تو ہم اسے ہاسپٹل لے گئے۔ اس اتنے عرصے میں میرے سسرال سے کسی نے مڑ کر میری خبر تک نہ لی تھی، میرا شوہر تک میری خیریت دریافت کرنے نہ آیا تھا۔ مجھے اپنی زندگی ایسے شخص پر ضائع نہیں کرنی چاہیے تھی، میں نے بس سوچ کر ہی رہ گئی تھی۔ ہسپتال لے گئے تو یہاں پر ڈاکٹر نے کہا کہ میرا بڑا آپریشن ہوگا، تو پیپرز پر میرے شوہر کے دستخط چاہیے، جس پر میرے اماں ابا روتے ہوئے انہیں ساری بات بتا دی، جس پر ڈاکٹر اور نرسیں آپس میں چیمگوئیاں کرتی باتیں کرنے لگیں اور کبھی افسوس اور ہمدردی
بڑی نگاہوں سے میری طرف دیکھ لیتی۔ اس سے پہلے کہ میں یا پھر میرے اماں ابا ان پیپرز پر دستخط کرتے، ایک خوبرو اور چست و توانا سا مرد آ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے میری اماں اور ابا کچھ پل کے لیے ہکا بکا رہ گئے تھے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر ہی تھا، جو اب بالکل نارمل حالت میں سامنے تھا۔ میرے اماں ابا کو لگا وہ بھی شاید مجھ پر کوئی الزام لگانے آیا ہوگا۔ اسے دیکھتے ہی میری بہن نے اس کو خوب سنائی، اب کیا لینے آئے ہو یہاں؟ کیا پہلے جو تم نے اور تمہارے گھر والے کر چکے ہیں میری بہن کے ساتھ وہ کافی نہیں تھا کیا؟ اب یہاں ایک اور تماشا لگانے آ گئے ہو؟ میری بہن کی آواز پورے ہسپتال میں بلند ہو رہی تھی۔ وہ خاموش کھڑا تھا۔ اس نے سوال کیے بغیر، کچھ بھی کہے بغیر میرے ابا کے ساتھ ہاتھ سے پیپر پکڑے اور وہاں اپنے سائن کر دیے۔ وہاں کھڑی لیڈی ڈاکٹریں اور نرسیں اب میرے گھر والوں اور میرے اماں ابا کو عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی، جو انہیں اپنے داماد کے پاگل ہونے کا بتا رہے تھے، اور وہ اس وقت بھلا چنگا سامنے کھڑا تھا۔ ڈاکٹر اور نرسیں تو وہاں سے اپنا کام کرنے کے چلی گئیں، تو اماں ابا اپنے داماد کی طرف متوجہ ہوئے تو اس نے دھیرے سے سلام کرتے سب کا حال احوال پوچھا۔ اماں ابا نے بڑی مشکل سے اس کی بات کا جواب دیا تھا۔ وہ اسے اس طرح دیکھتے کچھ مرعوب سے ہو گئے تھے۔ وہ اماں ابا کی حالت سمجھتا انہیں ایک طرف لے گیا تھا، اور وہاں جا کر اس نے جو باتیں بتائی میرے اماں ابا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ بات کچھ یوں تھی کہ ایکسیڈنٹ سے اس کے دماغ پر بڑا اثر پڑا تھا، لیکن اتنا نہیں جتنا سب سمجھتے تھے۔ اسے اپنے چھوٹے بھائیوں پر شک ہو گیا تھا کہ یہ ایکسیڈنٹ اس کے بھائیوں کی وجہ سے ہوا تھا، اس لیے ٹھیک ہونے کے باوجود خود کو پاگل ہی بنائے رکھا تھا تاکہ سب کے اصل چہرے اس کے سامنے آ جائیں۔ وہ اپنے بچے کی حقیقت شروع سے جانتا ہے، لیکن کسی مجبوری کے تحت اس نے کوئی قدم نہیں اٹھایا کہ کہیں اس کے بھائی اور ان کی بیویاں اس کے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ اسی لیے اس نے ڈرامہ کر کے اپنی بیوی کو واپس ہمارے پاس بھیج دیا تھا، لیکن اب وہ اور برداشت نہیں کر سکتا، اسی لیے وہ سب کے سامنے اب تک اپنے کے ڈرامے کی حقیقت کھول چکا ہے، جس سے اس نے اپنے بھائیوں کو بزنس میں ان کا حصہ کرتے گھر سے بھی الگ کر دیا تھا، کیونکہ وہ اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ بغیر کسی ڈر اور جھجک کے رہنا چاہتا تھا۔ میرے اماں ابا تو اس کایا پلٹ پر اللہ کے شکر گزار ہو گئے تھے۔ آپریشن کے بعد مجھے بھی میرے شوہر نے ساری حقیقت بتائی۔ میں اس سے ناراض سی ہو گئی تھی، لیکن اس نے بہت معذرت کی، اپنے رویے کی اور اپنی مجبوری بھی بتائی تھی۔ اپنی بیٹی کے ایسے اچھے نصیب پر میرے اماں ابا بہت خوش ہوئے ہیں۔ دوسری طرف میرے ساتھ روا رکھے اپنے سلوک پر دل میں شرمندہ بھی ہوئے۔ اس دن مجھے اللہ پاک نے بیٹے کی نعمت سے نوازا تھا۔ جب میں ہوش میں آئی تو میری زندگی کی بہت سی خوشیاں میری منتظر تھیں۔